الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے وار دروس جاری ہے، لیکچرز جاری و ساری ہے، اور یہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی اس نشست کا آغاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جمال پاک کے متعلق ہے آج کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا نَظَافَةُ جِسْمِهِ وَطِيبُ رِيحِهِ وَعَرَقِهِ وَنَزَاهَتُهُ عَنِ الْأَقْذَارِ وَعَوْرَاتِ الْجَسَدِ فَكَانَ قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ بِخَصَائِصَ لَمْ تُوجَدْ فِي غَيْرِهِ ثُمَّ تَمَّمَهَا بِنَظَافَةِ الشَّرْعِ وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ الْعَشْرِ وقال بنی الدین علی النظافہ۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کی پاکیزگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو، آپ کے پسینے مبارکہ کی خوشبو، اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَنَزَّاهَتُ، و نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ہونا، عن الاقدار، گندگیوں سے، یعنی گندگی سے اللہ آپ کو محفوظ رکھا تھا، ظاہری باطنی ہر قسم کی گندگی سے اللہ آپ کو محفوظ رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مختص فرمایا، اس سلسلے میں ایسے خصوصیات آپ کو عطا فرمایا جو کسی اور میں موجود نہیں ہیں۔ ثم تممها بنظافت الشرع، پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت عطا فرمایا، اور شریعت میں جو طہارت کے احکام ہیں اور جو آداب ہیں، اس کے ذریعے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کامل اور مکمل ہوئی، اور یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے مذہب میں جو چیزیں تھیں، خصال فطرت، یعنی جیسے داڑھی ایک مشت رکھنا، مونچھ کو کم کرنا، اگر بڑھ جائے تو مونچھ کو کاٹنا، ناخنوں کو تراشنا، اور بھی کئی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصول فطرت کے مطابق آپ زندگی گزارتے تھے۔ وقال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام، بنی الدین، دین کی بنیاد ہے، رکھی گئی ہے صفائی پر، نظافت پر، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، جسم انور بھی پاک، روح اقدس بھی پاک، آپ کی ہر ادا پاک۔ حدثنا سفیان بن العاص وغیر واحد قالوا حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا ابو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد الجلودي قال حدثنا ابن سفیان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما شممت عنبرا،
میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشبو مبارکہ سے بڑھ کر کسی اور چیز میں خوشبو نہیں سونگا، یعنی کسی بھی عطر میں، کسی مشک و عنبر میں بھی میں وہ خوشبو نہیں پایا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور میں خوشبو ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ میں مشک و عنبر میں بھی خوشبو نہیں پایا، یعنی حضور کے برابر یا حضور سے زیادہ کسی چیز میں خوشبو نہیں ہے، نہ حضور کے برابر ہے نہ حضور سے زیادہ ہے، حضور سے کم ہے ہر خوشبو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کے مقابلے میں ہر خوشبو کم ہے۔ وعن جابر بن سمرة انه مسح خده قال فوجدت لیدہ بردا وریحا کأنما اخرجها من جؤونة عطار۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ انہ مسح خدہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار کو آپ اپنا ہاتھ لگائیں، ان کے رخسار پر ہاتھ پھیریں، تو حضرت جابر فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ، بس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کیا پایا، گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو نکالا من جونتی عطارین، عطار کی یعنی عطر کی شیشی سے، عطر کی تھیلی سے یا عطر کی شیشی سے حضور نے اپنا ہاتھ نکالا، یعنی حضور کے ہاتھ میں فطری طور پہ ایسی خوشبو تھی۔ قال غیرہ مسھا بطیب ام لم یمسھا یصافح المصافح فیظل یومہ یجد ریحھا ویضع یدہ علی رأس الصبی فیعرف من بین الصبیان بریحھا۔ دیگر صحابہ حضرت جابر بن سمرہ اور حضرت انس کے علاوہ دیگر صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ مسھا بطیب ام لم یمسھا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی دست مبارک کو آپ چاہے عطر لگائیں یا نہ لگائیں، آپ جب کسی مصافحہ کرنے والے سے مصافحہ فرماتے تو وہ اس دن وہ پورا دن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی خوشبو محسوس کرتا ہوا، یعنی ایک دن کوئی شخص اگر حضور سے مصافحہ کرتا تو دن بھر اپنے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دست مبارک کی خوشبو محسوس کرتا۔ وَيَضَعُ يَدَهُ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک چھوٹے بچے کے سر پر رکھ دیں شفقت کے طور پہ، تو بچہ تمام بچوں کے درمیان سے پہچانا جاتا، خود بخود لوگ اس کو پہچان لیتے بریحھا، خوشبو کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی جو خوشبو ہے، اس خوشبو سے لوگ یہ پہچان لیتے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے سر پر دست شفقت آپ نے رکھا ہے۔ ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار انس فعرق فجاءت امه بقارورة تجمع فيها عرقه فسألها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيننا في طيبنا وهو من اطيب الطيب۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ آرام فرمائے، فعرقہ، نیند کے دوران، آرام کے دوران آپ پر پسینہ آ گیا، یعنی اب فجاءت امہ، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترمہ ایک شیشی لے کر آئے، اس میں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکہ کو جمع کرنے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سوال کیے، پوچھے اس بارے میں، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ نے کہا، والد محترمہ نے، کہ ہم اس عطر کو ہماری خوشبو میں یعنی عطر میں استعمال کرتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکہ کو ہم اپنے عطر کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکہ کو ہم ہمارے عطر کی شیشیوں میں رکھتے ہیں، یعنی ہم عطر اس کو سمجھتے ہیں اور یہ معطر ہوتا ہے، اور یہ خوشبو میں سب سے زیادہ خوشبودار ہے،
یعنی عطر جتنے دنیا میں جتنے قسم کے اعطار ہیں عطور ہیں اس میں سب سے زیادہ خوشبو والا معاملہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کا ہے، جسم مبارک سب سے زیادہ معطر ہے، پسینے مبارکہ میں بھی خوشبو ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی کچھ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ بے مثال بنایا، جسمانی اور روحانی، علمی اور عملی، ہر اعتبار سے، اخلاق، خلق اور خلق اور خلق دونوں میں آپ بے مثال ہیں، ہر چیز میں آپ بے مثال ہیں۔ تو آپ کے جسم مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جسد اقدس کو اللہ تعالیٰ اس قدر مقدس بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ کے جسم انور سے ہمیشہ خوشبو جاری و ساری رہتی ہے، یعنی آپ جس گلی اور کوچے سے گزرتے ہیں وہ پورا علاقہ آپ کی خوشبو سے معطر ہو جاتا، اور جو لوگ آپ سے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، تو وہ اپنے ہاتھ میں دن بھر خوشبو محسوس کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی خوشبو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکہ کو صحابہ کرام جمع کرتے اور عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوشبودار تھا آپ کا پسینے مبارکہ۔ جب پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے تو ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا۔ وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريقه فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. وذكر إسحاق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستے سے نہیں گزرتے تھے فیتبعہ کہ کوئی آپ کے پیچھے چلتا، مگر وہ یہ جان لیتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے پر چل چکے ہیں، من طیبی خوشبو کی وجہ سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستے سے گزرتے اور گزرنے کے بعد حضور کے پیچھے کوئی شخص بعد میں وہاں سے گزرتا تو وہ راستے کی خوشبو سے، یعنی راستہ معطر ہو جاتا تو پہچان لیتا کہ یہاں سے حضور گزرے تھے، کیونکہ حضور کی جو خوشبو ہیں اتنی زیادہ خوشبو ہوتی تھی کہ فضا علاقے میں اس مقام جہاں سے آپ گزرتے، جہاں سے وہ مقام معطر ہو جاتا، خوشبودار ہو جاتا۔ وذکر اسحاق بن راہویہ، اسحاق بن راہویہ نے ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوشبو مبارکہ بغیر عطر کے تھی، اور یعنی عطر لگائے بغیر بھی آپ معطر خوشبودار تھے، یعنی پورے ماحول کو، پورے علاقے کو، پورے راستے کو، لوگوں کو آپ مہکا دیتے، یعنی آپ کی مہک سے گلی کوچے مہک جاتے، خوشبو اور یعنی خوشبو سے معطر ہو جاتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطر نہ لگائیں تب بھی آپ کے جسم اقدس، جسم انور سے خوشبو کی مہک جاری و ساری رہتی۔ وروى المزني والحربي عن جابر أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان ينم علي مسكا۔ وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة۔
حضرت مزنی نے مزنی اور حربی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اردفنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اپنی سواری پر بٹھا لیے اپنے پیچھے. فالتقمت خاتم النبوہ، تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت کو چوما بفمی، اپنے منہ سے. حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان خاتم النبوہ یعنی مہر نبوت ہے، یعنی پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم انور پر یہ مہر اللہ تعالیٰ لگا دیا کہ آپ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. تو مہر نبوت کو صحابی چومنے لگے. فقان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر مشک جیسی خوشبو مجھ پر ظاہر کر رہی تھی، یعنی مشک و عنبر کی خوشبو مجھے محسوس ہونے لگی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کی پاکیزگی، نظافت اور طیب، عمدگی اور خوشبو تار ہونا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور بعض یعنی سیرت اور شمائل کو بیان کرنے والوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بول و براز کا جب ارادہ فرماتے ہیں، ضرورت سے فارغ ہونے کا، تو زمین آپ کے یعنی زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براز کو زمین نگل لیتی. وفاحت لذالک، اور اس کی وجہ سے عمدہ یعنی وہاں اس مقام پر بھی خوشبو مہکتی ہو رہی ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں رکھا حضور کی ذات میں یا جسم انور میں کہ جس سے انسان کراہت محسوس کرے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق آپ کی ذات سے ہے. کوئی شخص حضور کی کسی بھی ادا کے بارے میں اگر نقص نکالے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. کسی بھی چیز کو اگر ناپسند کرے تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ جو بھی چاہنے والا ہے، ایمان والا ہے، حضور کی ہر ادا سے محبت کرے گا. ہم حضور کی ہر ادا کو پسند کرتے ہیں، ہر ادا سے محبت کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کو ہم مبارک اور متبرک مانتے ہیں. تو احادیث مبارکہ اور واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز میں بھی معطر یعنی اللہ تعالیٰ خوشبو رکھا تھا اور کسی شخص کی نظر نہیں پڑ سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیا تھا تاکہ انسان کوئی ایسی چیز دیکھ کر کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عام لوگوں کی طرح خیال نہ رکھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام بشر، عام انسانوں کی طرح آپ نہیں ہیں. آپ بے مثل اور بے مثال ہیں. آپ کا سراپا وجود معطر ہے، خوشبودار ہے. آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر لمحہ خوشبوؤں سے معطر ہے، اور آپ اتنے خوشبودار ہیں کہ آپ کائنات کو معطر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کی مہک سے، آپ نے اپنے تعلیمات کی مہک سے، آپ نے اپنے وجود کی مہک سے اہل ایمان، اہل اسلام، اہل عشق و محبت، اہل محبت کے دلوں کو اور ان کی زندگیوں کو آپ نے مہک عطا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معطر تھے، خوشبودار تھے. وأسند محمد بن سعد كاتب الباقلي في هذا خبرنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى فقال يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شامله وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن السابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية
وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب. ومنه حديث علي رضي الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا فقلت طبت حيا وميتا قال وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. ومثله قال ابو بکر رضی اللہ عنہ حين قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته. اس میں ایک اور حدیث پاک لا رہے ہیں روایت محمد بن سعد جو واقدی کے رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں تاریخ واقدی کے، اس بارے میں انہوں نے ایک حدیث، ایک خبر کو انہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا قالت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، کہا کہ یا رسول اللہ انک تأتی الخلاء، بے شک آپ بیت الخلاء جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، لیکن ہم آپ کی کوئی چیز وہاں پر نہیں دیکھتے، یعنی وہاں پر ہم آپ کے جا کے آنے کے بعد، آپ کے قضاء حاجت کرنے کے بعد کوئی گندگی ہم نہیں پاتے، کوئی ایسی چیز جس سے انسان چڑھے یا نفرت کرے، کوئی بدبو یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہم. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ ان الارض تبتلع، کہ زمین انبیاء کے فضلات کو نکل لیتی، فلا یری منہ شیء، اس میں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت ہے. وہذا الخبر وان لم یکن مشہورا، یہ حدیث اگرچہ کہ مشہور نہیں ہے لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں حاجتیں یعنی بول و براس دونوں بھی پاک ہے. اور اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ مولا کائنات امام الاولیاء باب العلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے روح انور جب قبض ہوئی، یعنی اللہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیے، اور جب آپ پردہ فرمائیں تو جب غسل کی بات آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے، تو مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غسلت النبی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کی خدمت، میں نے اس کا شرف حاصل کیا. فذهبت انظر، تو میں یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ ما یکون من المیت، یعنی عموماً عام انتقال کرنے والوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں کیا ایسی چیز یہاں پر موجود ہے، وہ دیکھنے کے لیے جب میں گیا فلم اجد شیئا، کوئی چیز نہیں تھی وہ ایسی. یعنی جیسا کہ عام انسان اگر انتقال کر جاتا ہے اور جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے کوئی، یعنی اس کے جسم سے کوئی نجاست وغیرہ نکلتی ہے یا بو وغیرہ آتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے آپ پاک تھے. جب آپ کو غسل دیا گیا تو غسل کے دوران، غسل سے پہلے بھی، غسل کے بعد بھی، غسل کے دوران بھی خوشبو ہی آتی رہی. کوئی ایسی چیز جو عام میتوں میں ہوتی ہے، عام انتقال کرنے والوں میں جو چیزیں نظر آتی ہے ویسی چیزیں آپ کے ساتھ نہیں تھی. اللہ نے آپ کو اس سے پاک رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ عام انتقال کرنے والوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھا، خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. فقلت، تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا طبت حیا و میتا، حضور سے خطاب کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ زندگی میں بھی خوشبودار رہیں، وصال فرمانے کے بعد بھی آپ خوشبودار رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی ولادت بے مثال ہے، جن کی میلاد اور وفات بھی بے مثال ہے، اور ان کی ہر ادا بے مثال ہے، اس نبی کی ہر ادا بے مثال ہے، بے مثل اور بے مثال ہے. تو صحابہ اپنی آنکھوں سے اس واقعے کا انہوں نے مشاہدہ کیا. قال، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور سے عظیم خوشبو مہکنے لگی. لم نجد مثلها قط،
ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہیں پائی. یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرمائے تو اس وقت بھی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ ایسی خوشبو آپ کے جسم سے مہکنے لگی, ایسی خوشبو ظاہر ہونے لگی اور ایسی خوشبو پھیلنے لگی کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی. وہ مثلہ قال, اس جیسی بات خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمائی. حین قبل النبی, جس وقت انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم انور کو بوسہ دیا, بعد موتی, حضور کے بردار فرمانے کے بعد, حضور وصال فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہاں پہنچے اور حضور کو بوسہ دی, خوشبو آپ محسوس کرنے لگے. تو اس وقت آپ نے فرمایا طبت حیا و میتا, کہ یا رسول اللہ آپ اپنی زندگی میں بھی معطر تھے اور وفات فرمانے کے بعد بھی آپ معطر ہیں. یعنی صحابہ یہ عقیدہ دے دیے کہ حضور کی کسی بھی ادا میں کوئی شخص حضور جیسا نہیں ہو سکتا. نہ حضور کی میلاد جیسی کسی کی میلاد ہوئی, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جیسی کسی اور کو وفات ملی. ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثل اور بے مثال ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرتاپا خوشبودار تھے, اب خوشبودار ہے آج بھی پوری دنیا کو. آپ کی روحانیت اور آپ کے علم اور آپ کے اخلاق, آپ کے دین, آپ کے کمالات کی خوشبو پوری دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے. آپ کی جانب سے, آپ کی ذات سے پوری دنیا میں امن کی خوشبو پھیلی, محبتوں کی خوشبو آپ نے دنیا والوں کو آپ نے عطا فرمایا, عدل و انصاف کی خوشبو آپ عطا فرمائے. یعنی ظاہری خوشبو بھی عطا فرمائے, معنوی حسی خوشبو, علمی عملی ظاہری باطنی ہر قسم کی خوشبو آپ کی بارگاہ سے ملتی رہی اور قیامت تک یہ اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم انور معطر ہے. ومنہ شرب مالک ابن سنان دمہ یوم احد ومسہ ایاہ وتسویغہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک لہ وقولہ لہ لن تصیبہ النار. ومثلہ شرب عبداللہ ابن الزبیر دم حجامتہ فقال علیہ السلام ویل لک من الناس وویل لهم منک ولم ينکر علیہ. وقد روی نحو من هذا عنہ فی امرأة شربت بولہ فقال لها لن تشتکی وجع بطنک ابدا ولم یأمر واحدا منہم بغسل فم. اب یہاں پر چند واقعات کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مالک بن سنان ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ. مالک بن سنان کو نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کا پورا نام یہ ہے, ابو سعید الخدری کنیت ہے, مالک بن سنان ان کا نام ہے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون آپ نوش فرما لیے, پی لیے. ومسہ, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پچنا لگائیں یا حضور کے زخموں سے جب خون نکلنے لگا تو وہ اس زخم کو چوس لیے, یعنی اس خون کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز ان کے لیے جائز بھی قرار دی اور آپ نے ان سے یہ فرمایا لن تصیبہ النار, کہ یہ مالک بن سنان کو کبھی آگ نہیں پہنچے گی, ہرگز آگ نہیں پہنچے گی, یعنی جہنم کی آگ ان پر حرام ہو گئی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون یعنی پاک ہے, خون مبارک پاک ہے. عام انسانوں کا خون ناپاک ہے. اگر خون لگ جائے کسی شخص کے جسم کو تو وہ شخص ناپاک ہو جاتا ہے. دوسرے عام انسانوں کا خون پینا وغیرہ حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون پیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں فرمائے, بلکہ یہ خوشخبری دیے کہ اے مالک بن سنان تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. وہ مثل اور جیسا ہی واقعہ ہے کس کا, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پشنا لگانے کے بعد جو خون بچا ہوا تھا وہ خون آپ پیالے سے لے کر پی لیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ ارشاد فرمایا کہ ویل لک من الناس، کہ تمہارے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ اب تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. وَوَيْلٌ لَهُم مِّنْكَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انکار نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں پی لی. تو یعنی صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک بھی انسان کے لیے شفا ہے، اہل ایمان کے لیے شفا ہے. اب یہاں پہ اور ایک بات بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک جب ان کو ملا حضرت عبداللہ بن زبیر کو، تو اب ان میں حضور کی بہادری آ گئی تھی، کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، اور وہ دوسروں کے آگے نہیں جھکیں گے، ظالمین کے آگے. وقد روی نحو من ھذا، اور اس جیسا ہی مروی ہے، اس جیسا ہی واقعہ مروی ہے ایک خاتون کے متعلق، شریبت بولو، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بول یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب کو وہ پی لی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اے خاتون، ہرگز تمہارے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت شفا ہے. اور اس میں علماء یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس خاتون سے مراد یہ حضرت ام ایمن ہے. وَلَمْ يَأْمُرُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، ان میں سے کسی کو حضور حکم نہیں دیا کہ اپنے منہ کو دھو لو، نہیں فرمایا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چیزیں بھی پاک ہے. وَلَا نَهَاهُ عَنْ عَوْدَةٍ، دوبارہ مت پیو بلکہ منع بھی نہیں فرمایا. وَحَدِيثُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي شَرِبَتْ بَوْلَهُ صَحِيحٌ أَلْزَمَتْ الدَّارَقُطْنِي مُسْلِمًا وَالْبُخَارِي إِخْرَاجَهُ فِي الصَّحِيحِ. وَاسْمُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بَرَكَةٌ، اس خاتون کا نام برکہ ہے. اور یہ جو روایت ہے اس کو دار قطنی اور امام مسلم اور امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کی. واسم هذه المرأة، اور اس خاتون کا نام جو ہے برکہ ہے. واختلف فی نسبیہ، ان کے نسب کے بارے میں اختلاف کیا گیا، کہا گیا کہ وہ ام ایمن ہے. وکانت تخدم النبی، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار تھی. قالت، وہ فرماتی ہیں کہ وکان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان یوضع تحت سریره یبول فیہ من اللیل فبال فیہ لیلة ثم افتقده فلم یجد فیہ شیئا فسأل برکة عنه فقالت قمت وانا عطشانة فشربته وانا لا اعلم. روا حدیثها ابن جریج وغیرہ. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرہ. اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو خاتون ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بول یعنی پیشاب کو جو پیلی تھی، تو یہ ان کا نام برکہ ہے. پھر ایک اور روایت لا رہے ہیں کہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک، حضور کی پیدائش کے متعلق فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میلاد بھی بے مثال تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے. عموماً دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو بغیر ختنہ کیے، دنیا میں آنے کے بعد اس ختنہ کا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ نے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختون یعنی مختون پیدا ہوئے. مقطوع السرہ، آپ کی ناف مبارک بھی علیحدہ تھی. وروی عن امہ آمنۃ انہا قالت ولدتہ نظیفا ما بہ قدر. ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ
طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ولدتہ نظیفاً، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، محمد عربی کو میں نے جنم دیا، پیدا کیا نظیفاً، اس حال میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف تھے بالکل، ما بھی قدرن، کوئی گندگی نہیں تھی. عموماً دنیا میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں کوئی چیزیں ان کے جسم کو کوئی کچھ نجاست لگی ہوئی ہوتی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور میں کوئی نجاست نہیں تھی، ہر نجاست سے آپ پاک تھے. یعنی حضور کی میلاد، حضور کی ولادت بھی ایک معجزہ. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد بھی بے مثال ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وعن علي رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ. قال عكرمة لأنه صلی اللہ علیہ وسلم کان محفوظا. مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت کی کہ میرے سوا کوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل نہ دے. اور یہ حضرت عکرمہ سے جو مروی ہے حدیث، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند کے دوران آپ کی آواز آنے لگی. فقام، جب آپ اس کے بعد آرام فرمانے گئے، جب آپ تہجد کے لیے اٹھے، کھڑے ہو گئے، تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، وضو نہیں فرمائے. عکرمہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ تھے، معصوم تھے، یعنی نیند کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو نہیں ٹوٹتا. امت کے لیے حکم یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا جتنے لوگ ہیں سب کے لیے یہی حکم ہے، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے سو جائے یا 5 گھنٹوں کے لیے سو جائے، نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو بنا کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا تھا. حضور آرام فرماتے وضو کر کے، جب آپ نیند سے اٹھتے تو آپ کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ نیند سے اٹھنے کے بعد ضرورت کو نہیں چاہتے تو آپ اسی وضو سے آپ نماز ادا فرماتے تھے، کیونکہ نیند کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ حضور کی خصوصیت ہے. فصل واما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم والسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه. یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور، جسم اقدس کے متعلق مختلف روایات اور احادیث مبارکہ واقعات کو ہم نے ذکر کیا اور اس کی ہم نے تشریح کی. علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہم اس کی تشریح کی، اور ان تمام روایت سے بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل بے مثال ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرتاپا جمال ہے. آپ صاحب جمال بھی ہے، صاحب کمال بھی ہے، صاحب فضل بھی ہے، صاحب جود و نوال بھی ہے، صاحب جاہ و جلال بھی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم انور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل، طاہر اور اطہر ہے، پاک
اور معطر خوشبودار ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل مبارک کے متعلق اس فصل میں کئی باتیں ہم پیش کریں گے۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کیا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ وَأَمَّا وُفُورُ عَقْلِهِ، یہ ابرہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل مبارک کا کامل ہونا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل عقل اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ عقل بھی اللہ کی نعمت ہے، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کامل عقل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ وَذَكَاءُ لُبِّهِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلب فراست، دور اندیشی، وقوت و حواسی، اور آپ کے حواس کی پختگی، اعضاء یعنی دیکھنے کی، بولنے کی جو صلاحیت ہے، سننے کی، سونگنے کی، تمام حواس اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام حواس میں اللہ تعالیٰ پختگی، عمدگی عطا فرمائے۔ وہ فصاحت اللسانی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی فصاحت، یعنی فصاحت بھی آپ کی بے مثال تھی، جیسا کہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح، عمدہ گفتگو کرنے والا ہوں۔ واعتدال حرکاتی، آپ کے حرکات و سکانات کا معتدل ہونا۔ وحسن شمائلہ، اور آپ کے شمائل، عادات، اطوار، یہ تمام چیزیں بہترین تھے، اس کا حسن اور کمال۔ فلا مریۃ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہ کان اعقل الناس، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والے تھے۔ وَأَذْكَاهُمْ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دور اندیش اور صاحب فراست تھے۔ وَمَنْ تَأَمَّلَ تَدْبِيرَهُ، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیروں کے بارے میں غور و فکر کرے گا کہ مخلوق کے باطن اور ظاہر کے معاملات میں حضور جو تدبیر کی، یعنی مخلوق کے ظاہر کو کس طرح سنوارنا چاہیے، باطن کو کس طرح سنوارنا چاہیے، آپ نے جو اس کے لیے تدبیریں آپ نے عطا کی ہیں اس میں جو غور و فکر کرے گا۔ وَسِيَاسَةَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، عام اور خاص لوگوں کے ساتھ کیا تدبیر کرنا چاہیے، اس میں جو غور و فکر کرے گا۔ ماں عجیبی شمائل، آپ کے شمائل بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اور آپ کی سیرت بھی نادر اور انوکھی ہے، بے مثال ہے۔ فضلاً عما افاضہ من العلم، یعنی اس کے علاوہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، حضور نے جس علم کو پھیلا دیا، اور جو علم آپ نے عطا فرمایا شریعت کی صورت میں، یعنی دون تعلم سبقہ، کسی سے علم حاصل نہیں کیا، آپ کا پورا علم عطا ہی ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو عطا فرما دیا۔ ولا ممارست تقدمت، کسی کے پاس پریکٹس نہیں کی، آپ جا کے کسی کے پاس زانو ادب طے نہیں کی، اللہ خود آپ کو علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اور کسی کے پاس کتابیں وغیرہ لے کر نہیں پڑھے، آپ پیدائشی، اللہ نے آپ کو پیدائشی طور پر علم عطا فرمایا۔ تو جو شخص ان تمام خوبیوں میں حضور کے غور و فکر کرے گا، حضور کے تدبیروں کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معاملات میں جو غور و فکر کرے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر کس قدر بے مثال ہوتی تھی، جو غور و فکر کرے گا، لم یمتری، وہ شک نہیں کرے گا اس بات کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کامل تھی، یعنی حضور کے عقل کے کمال عقل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل العقل ہونے کے بارے میں کسی کو شک شبہ نہیں ہوگا جب وہ حضور کی سیرت پڑھے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظامی امور، انتظامی صلاحیتوں کو دیکھے گا، واقعات کو دیکھے گا، پڑھے گا، تو اس کو یقین ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ عقل رکھنے والے کامل العقل ہے، اور آپ کی سمجھ اور آپ کی فراست بھی بے مثال ہے، اور آپ ہر معاملے کو اول وقت، یعنی فوراً آپ بغیر کسی تأمل کے آپ معاملے کی حقیقت کو پہچان لیتے تھے، غور و فکر کرنے کی یا زیادہ اس کی گہرائی میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کوئی بھی چیز جب آپ کے سامنے پیش کی جاتی، کوئی بھی مسئلہ، تو آپ فوراً اس مسئلے کی حقیقت اور اس کے حل کو آپ سمجھ جاتے۔ وَهَذَا مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ تَقْرِيرِهِ لِتَحَقُّقِهِ، یہ بات تو واضح ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات، ایک نہیں ہزاروں واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہم کو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ وَقَدْ قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا
وأفضلهم رأيا، اور یہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں برے، اور یہ ایسے صحابی ایسے تابعی ہیں یہ جو گزری ہوئی کتابیں آسمانی کتابوں کا بھی یہ علم رکھتے تھے، اس کا بھی مطالعہ کرتے تھے۔ وہب بن منبہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا، میں نے 71 کتابوں کا مطالعہ کیا، بس میں ان تمام کتابوں میں یہ پایا، آسمانی صحیفوں میں سے، بس میں نے ان تمام میں یہ پایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غالب ہیں عقل کے اعتبار سے، سب سے زیادہ کامل العقل ہیں، اور تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے رائے کے اعتبار سے، آپ کی رائے سب سے عمدہ ہوتی ہے، آپ کا مشورہ۔ وہ فی روایت اخری، اور دوسری روایت میں ہے کہ فوجدت فی جمیعها ان اللہ تعالی لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلی اللہ علیہ وسلم الا كحبة رمل من بین رمال الدنیا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کتابوں میں یہ بات پائی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ابتدا سے دنیا کے ختم ہونے تک تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ کے عقل کے مقابلے میں عقل عطا نہیں کیا، مگر اتنا ہی جیسا کہ دنیا کی ریت، پوری ریت کے درمیان سے ریت کا ایک کنکر ہے، یعنی دنیا کی پوری ریت اگر ایک جگہ جمع کر دی جائے، دنیا کے تمام علاقوں سے ریت اگر ایک جگہ اگر جمع کر دی جائے تو اس میں سے ایک کنکر جو ہے، ایک کنکر کے برابر پوری دنیا کی عقل ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ کی عقل مبارک وہ تمام کنکریوں سے زیادہ ہے، پوری دنیا کی کنکریاں اگر جمع کی جائے تو ان تمام کنکریوں میں سب سے زیادہ تعداد نبی پاک علیہ الصلوۃ کی عقل مبارک کی ہوگی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ کی عقل یعنی عقل کامل ہے، عقل اکمل ہے، کامل ترین عقل آپ کو عطا کی، اور تمام کائنات کی عقل حضور کی عقل مبارک کے مقابلے میں سامنے بالکل ایک کنکر کے مقابلے میں ہے، جیسے تمام سمندروں کے پانی کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی، تو پوری دنیا کے لوگوں کی عقلیں ایک قطرہ پانی کے برابر ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ کی عقل مبارک سمندروں جیسی اور بہت زیادہ ہے، یعنی تناسب بتا رہے ہیں کہ نبی کی عقل کے مقابلے میں پوری دنیا کی عقل بالکل ایک ذرے کے برابر ہے۔ وقال مجاہد، مجاہد نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ یری من خلفہ کما یری من بین یدیہ وبہ فسر قولہ تعالی وتقلبک فی الساجدین۔ نبی پاک علیہ السلام کے دیکھنے کی جو صلاحیت تھی، قوت بصارت اور بصیرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے قیام فرماتے تو آپ دیکھتے ان لوگوں کو بھی جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی پیچھے کے لوگوں کو بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں آپ جیسا سامنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ بھی فسرا، یعنی آپ کی نگاہ کی صلاحیت، دیکھنے کی طاقت صرف سامنے ہی نہیں ہے، سامنے کی چیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے کیا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو یعنی نبی کا دیکھنا بھی بے مثال ہے، نبی کی نگاہیں بھی عام لوگوں کی نگاہوں سے بالکل الگ اور منفرد ہے۔ وَبِهِ فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کے یعنی آپ کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ساجدین میں، آپ کے تقلب کو، آپ کے پلٹنے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ساجدین میں۔ وَفِي الْمُؤَطَّى عَنْهُ علیہ السلام انی لَأَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، مؤطا میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں تم کو دیکھتا ہوں میری پیٹھ کے پیچھے سے بھی، پشت کے پیچھے سے بھی میں تم کو دیکھتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہر ادا اور ہر قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ اور بے مثال اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ وَنَحْوُهُ عَنْ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور اس جیسی ہی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیحین میں، یعنی بخاری شریف اور مسلم میں اس جیسی کئی روایتیں ملتی ہیں۔
جیسے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کے دوران آپ ایک قدم آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج ایک عجیب و غریب کام آپ سے صادر ہوتے ہوئے دیکھا، نماز کے دوران آپ آگے بڑھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں کہ میں نے نماز کے دوران جنت کو دیکھا، اور میں جنت کے درختوں کو دیکھا، وہاں کے میووں کو میں نے دیکھا، انگور کے خوشے کی طرف میں آگے بڑھایا ہاتھ، پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں، اور مصلی امامت پر ہیں، امامت فرما رہے ہیں، زمین پر رہتے ہوئے آپ آسمانوں پر جو جنت ہے وہاں تک آپ کی نگاہ پہنچ رہی ہے، اور آپ کا دست مبارک جنت تک پہنچ رہا ہے۔ تو آپ کی رسائی اور پہنچ بے مثل اور بے مثال۔ آپ اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ فرش پر بیٹھ کر عرش بری تک کا آپ مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ کمال مصطفیٰ ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا مثلہ قالت زیادۃ زادہ اللہ ایاہ فی حجتہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ایک ایسی ہی روایت موجود ہے، مروی ہے۔ وفی بعض الروایات انی لانظر من ورائی کما انظر من بین یدی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اپنے پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، یعنی قریب اور بعید، دور اور نزدیک، سامنے کی جہت اور پیچھے کی جہت، تمام جہات آپ کے لیے برابر تھے۔ وفی اخرى، ایک اور روایت میں، دوسری روایت میں کہ انی لابصر من قفایا کما ابصر من بین یدی، میں اپنی گدی کے پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں، یعنی گردن کے پیچھے، جیسا کہ میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ وحکا بقی بن مخلد عن عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلمۃ کما یرا فی الضوء۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تاریکی اندھیرے میں بھی ایسا ہی آپ دیکھتے تھے جیسا کہ اجالے میں دیکھتے۔ اندھیرے میں انسان کو، عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی چیز نہیں دکھتی، لیکن یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیضان اور کمال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک کی رؤیت کے لیے اندھیرا رکاوٹ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو اگر دیکھنا چاہیں، اگرچہ کہ وہاں پر اجالا موجود نہ ہو، اندھیرا ہو، تب بھی آپ اس چیز کو دیکھ لیتے، اندھیرے میں بھی آپ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ والاخبار کثیرۃ صحیحۃ فی رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ والشیاطین ورفع النجاشی لہ حتی صلی علیہ وبیت المقدس حین وصفہ لقریش والکعبۃ حین بنا مسجدہ۔ اخبار یعنی روایات، احادیث، بہت ساری حدیثیں صحیح احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو بھی آپ نے دیکھا، فرشتوں کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں، ان کے حقیقی وجود میں آپ نے دیکھا، اور وہ شیاطین کو بھی آپ نے دیکھا۔ ورفع النجاشی، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا لیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو یمن کے بادشاہ تھے، جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ آپ ادا فرمائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے کر دیا گیا تھا، حضور کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ حتی صلی علیہ، یہاں تک کہ آپ ان پر نماز پڑھیں۔ وہ بیت المقدس، اور بیت المقدس بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا گیا، یا جس وقت آپ نے اس کی صفت کو بیان کیا قریش والوں کے لیے، یعنی جب آپ معراج سے واپس آئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں کل رات مکے سے میں بیت المقدس گیا اور وہاں میں نے بیت المقدس کا مشاہدہ کیا، آسمانوں کی سیر کی، تو اب وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ جب آپ بیت المقدس گئے تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے بالکل یہ محال چیز تھی، یہ کافروں کے لیے، کہ وہ لوگ 4 مہینوں میں بیت المقدس کا سفر طے کیا کرتے،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات کے ایک لمحے میں بیت المقدس گئے، ساتوں آسمان بھی گئے اور واپس بھی آ گئے اسی لمحے. تو لوگوں کے لیے تعجب ہونے لگا، وہ لوگ انکار کرنے لگے عرب کے کفار. تو آخر میں لوگ پوچھنے لگے کہ آپ اگر بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو آپ وہاں کی نشانیاں بتائیں، وہاں کتنے چڑیاں ہیں، کتنے کھڑکیاں ہیں، یہ پوچھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیت المقدس کی جلوے کو اللہ نے رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکے میں رہ کر آپ بیت المقدس کو آپ دیکھنے لگے. پھر آپ ان کو ہر چیز کے بارے میں ان کے سوالات کے جوابات دینے لگے. والکعبہ، کعبہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کر دیا تھا. حین بنا مسجدہ، جس وقت آپ نے اپنی مسجد تعمیر فرمائی. وقد حکی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرا فی الثریا 11 نجما وهذه كلها محمولة على رؤية العين وهو قول احمد بن حنبل وغيره، وذهب بعضهم الى ردها الى العلم والظواهر تخالفه ولا احالة في ذلك، وهي من خواص الانبياء وخصالهم كما اخبرنا ابو محمد عبد الله بن احمد العدل من كتابه حدثنا ابو الحسن المقرئ الفرغاني حدثتنا ام القاسم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہا حدثنا الشریف ابو الحسن علی بن محمد الحسنی حدثنا محمد بن سعید حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن سلیمان حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا حمام حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آیات ربه الکبریٰ. اب یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رؤیت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وقد حکی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ثریا میں 11 ستاروں کو آپ دیکھا کرتے تھے. ثریا جو کہکشاں ہیں، ستاروں کا جھرمٹ ہے، آپ اس میں 11 ستاروں کو آپ دیکھتے. عموماً کسی شخص کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی. وہادی کلو، یہ تمام چیزیں، یہ تمام واقعات آنکھ، ظاہری آنکھ سے دیکھنے پر محمول ہے، باطنی آنکھ کی بات نہیں چل رہی ہے. خواب میں دیکھنا مراد نہیں، بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے پوری کائنات کا جلوہ مشاہدہ فرماتے تھے. وہ اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کا قول ہے. اور بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ علم جاننا، جانتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور جانتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے. والظواہر، اور ظاہری جو احادیث ہے اس کے خلاف ہے اس بات کی. یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے مراد علم ہے، جاننا مراد ہے، جاننا مراد نہیں ہے بلکہ دیکھنا مراد ہے. ولا احالت، اور اس میں کوئی چیز محال نہیں ہے رہی. انبیاء کے لیے یہ چیز ممکن ہے کیونکہ انبیاء کے خواص میں سے ہو رہا ہے، ان کے خصوصیات میں سے ہی. ایک واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ظاہر فرمایا، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک تجلی ظاہر کیا، تو اس تجلی کو تو وہ مکمل طور پہ دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے، لیکن تجلی کا جو فیضان ان پر پڑا، ان کو جو ملا، ان کی نگاہوں پر جو اس کا فیضان جاری ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھنے کے بعد سیاہ رات، یعنی کالی رات میں، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی اگر چلتی تو آپ بھی 10 فرسخ کی مسافت سے آپ دیکھ لیتے، یعنی 15 کلومیٹر کی دوری سے آپ اس چونٹی کو دیکھ لیتے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجلی، موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور کی تجلی کا یہ اثر تھا کہ 15 کلومیٹر کی دوری سے کالے پہاڑ پر کالی رات میں
سیاہ رات میں، اندھیری رات میں کالی چونٹی اگر چلتی تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ جو خدا کی ایک تجلی کو دیکھیں، تجلی کے کچھ فیض کو جب دیکھیں تو ان کی نگاہ اور بصارت کا یہ عالم ہے، تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان جنہوں نے خدا کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، جن کے بارے میں اللہ نازل فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، جن کے وصف میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جن کی شان میں اللہ نے بیان فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو حضور سے نہیں چھپایا، حضور پر ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ، اپنے جلوے کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا، اپنا دیدار کرا دیا۔ اب نگاہ مصطفیٰ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات کا علم رکھتے ہیں، کل کائنات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَن يُخْتَصَّ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم بما ذکرناه من هذا الباب بعد الإسراء۔ ہمارے نبی کے لیے یہ چیز بعید نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ معراج میں اللہ کی نشانیوں کا اور اللہ کی ذات کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، دیدار کیا۔ وقد جاءت الاخبار بانه صرع رکانہ اشد اہل وقتہ، اور احادیث میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکانہ نام ایک رکانہ نامی پہلوان کو آپ پچھاڑ دیے، جو اپنے زمانے اور اپنے وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک پہلوان آپ سے ملا اور کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ پہلوان قسم کا تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ مجھ کو ہرا کے بتائیے، مجھ کو پچھاڑ دیجئے، زمین پر گرا دیجیے، تو میں آپ کی نبوت کو مانوں گا، میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مقابلہ فرمایا اور اس کو پچھاڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی طاقت کے آگے کسی کی پہلوان، کسی کی شخص کی طاقت چل ہی نہیں سکتی۔ بے شک حق عظمت مصطفیٰ، قوت مصطفیٰ، طاقت مصطفیٰ کے آگے پوری کائنات بے بس اور لاچار ہے۔ تو جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو دیکھا تو وہ ایمان لا لیا۔ رکانہ نام تھا، وکانہ دعاہ الی الاسلام، حضور اس کو اسلام کی دعوت دیے تھے۔ وصارع ابا رکانہ فی الجاہلیہ، بول رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف رکانہ سے آپ مقابلہ فرمائے، اس کو پچھاڑ دیے، بلکہ اس کے والد کو بھی آپ جاہلیت کے دور میں پچھاڑ دیے تھے۔ پہلوان تو پہلوان ہے، پہلوان کے باپ کو بھی آپ پچھاڑ دیے۔ وَكَانَ شَدِيدًا، اور وہ بہت ہی طاقتور تھا۔ وَعَاوَدَهُ 3 مرات، پہلوان پریشان ہو گیا، یہ سمجھنے لگا کہ اتفاقاً ہوا ہوں گا۔ پھر وہ کہا کہ ایک مرتبہ تو آپ پچھاڑ دیے، دوسری مرتبہ کر کے بتائیے۔ دوسری مرتبہ بھی حضور اس کو پچھاڑ دی۔ پھر وہ سمجھا کہ یہ اتفاقی بات ہوں گی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے آپ سے کا مطالبہ کیا تو آپ تیسری مرتبہ بھی اس کو پچھاڑ دی۔ یعنی ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامل بنا دے۔ دنیا کی کوئی طاقت ذات مصطفیٰ کو پیچھے نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ وہ کمال عطا فرمائے۔ دنیا کی کوئی چیز حضور پر غالب نہیں آ سکتی۔ کل ذالک یصرعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پچھاڑ دیے، زمین پر گرائی دیے۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ما رأیت احدا اسرع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشیہ کانما الارض تطوی لہ۔ حضور کی رفتار بتا رہے ہیں، گفتار مصطفیٰ بھی بے مثال ہے، کردار مصطفیٰ بھی بے مثال ہے، رفتار مصطفیٰ بھی بے مثال ہے۔ حضور کے چلنے کے انداز کو بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے زیادہ تیز چلنے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ حضور چلتے پیدل بھی تو صحابہ کو دوڑنا پڑتا ہوا۔ ارے حضور کی رفتار کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تو گفتار اور کردار کا کیا مقابلہ کریں؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کأنما الارض، گویا کہ زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ انا لنجہد انفسنا وهو غیر مقترف، حضور کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مشقت میں ہم کو ڈالنا پڑتا تھا، تیز دوڑنا پڑتا تھا، جبکہ آپ بالکل عام انداز میں چل رہے ہیں تو آپ کا چلنا بھی لوگوں کو اتنا تیز نظر آتا تھا، یہ صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا۔ وہ فی صفتہ علیہ السلام ان ضحکہ کان تبسما، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کے بارے میں آئے کہ آپ کا ہنسنا یہ مسکراہٹ کے طور پر تھا۔
اذا التفت معا، اور یہ مسکراہٹ کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کوئی چیز سی رہے تھے، ہاتھ سے یعنی چراغ بجھ گیا اور سوئی ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ پریشان ہو گئے کیا کریں، اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور مسکرائے، تو آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے پورا حجرہ پورا روم چمک اٹھا۔ سبحان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سوئی کو میں تلاش کر لی۔ وَإِذَا الْتَفَّتَ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر اس کی طرف آپ توجہ کرتے۔ وَإِذَا مَشَى تَقَلُّعًا، جب آپ چلتے تو آپ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے، طاقت کے ساتھ چلتے ہیں، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، ایسا چلتے ہیں آپ گویا کہ آپ اونچائی سے آپ یعنی نشیب کی طرف آ رہے ہیں، فراز سے ڈھلون کی طرف، یعنی ڈاؤن جیسا کوئی علاقہ ہوتا ہے تو آدمی جس طرح تیزی سے جاتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تیزی سے چلتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تک کچھ اوصاف کو بیان کیا گیا، یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت، یہاں تک رفتار مصطفیٰ کے بارے میں بات تھی، اب یہاں سے گفتار اور کردار مصطفیٰ کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔